اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی 61 آیات ہو چکی ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا۔ بس یہ ادھر تک ہی بہت ہے۔ ان آیات کا پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ وَتَرَى، اور اے مخاطب تو دیکھے گا، کثیرا منہم، ان میں سے بہتوں کو، اور اے مخاطب تو دیکھے گا ان میں سے بہتوں کو، اکثریت کو، یسارعون فی الاسم، دوڑتے ہیں گناہ میں، یسارعون دوڑتے ہیں فی الاسم گناہ میں، والعدوان اور زیادتی میں، واکلہم السحت اور حرام کھانے میں۔ لبئس ما کانوا یعملون، لبئس البتہ برا ہے، ما کانوا یعملون وہ جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں ان کو منع کرتے، الربانیون والاحبار، پیر اور علماء، کیوں نہیں منع کرتے ان کو الربانیون، پیر، والاحبار اور علماء، عن قولہم الاثم، ان کی گناہ کی بات سے، واکلہم السحت اور ان کے حرام کے کھانے سے۔ لبئس ما کانوا، البتہ برا ہے جو کچھ وہ علماء اور پیر یصنعون کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، غلت ایدیہم، باندھ دیے جائیں ان کے ہاتھ، ولعنوا اور ان پر لعنت کی جائے، بما قالوا اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا، بل یداہ بلکہ اللہ کے ہاتھ، مبسوطتان کشادہ ہے، ينفق خرچ کرتا ہے، کیف یشاء جس طرح چاہے، ولیزیدن اور البتہ ضرور کثیرا منہم بہت سے ان میں سے بہتوں کے لیے، اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا، وَلَيَزِيدَنَّ اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا، کثیرا منہم بہتوں کے لیے، ان میں سے بہتوں کے لیے، بہت ساروں کے لیے، آسان سا ترجمہ، اللہ البتہ ضرور زیادہ کرے گا ان میں سے بہت ساروں کے لیے، ما انزل الیک جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ کس کو زیادہ کرے گا؟ طغیانا و کفرا، سرکشی کو اور کفر کو۔ وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے ڈال دی، بینہم العداوۃ ان کے درمیان دشمنی، والبغضاء اور کینہ اور بغض، الی یوم القیامت قیامت والے دن تک۔ کلما جب کبھی بھی، اوقدو وہ جلائیں گے، نارن آگ کو، للحرب لڑائی کے لیے، اطفأها اللہ بجھا دے گا اللہ تعالیٰ اس کو۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ اور وہ کوشش کریں گے، فی الارض زمین میں، فساداً فساد کی، اور واللہ لا يحب المفسدین اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا فساد کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ تفسیر میں مزید ترجمہ بھی ہوگا اور تفسیر بھی ہوگی، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں پچھلی آیتوں سے یہود کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت لوگوں کے کاموں کو بتائیں گے کہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اس میں یہود کی تخصیص نہیں ہے، کسی قوم کی تخصیص نہیں ہے۔ پہلے تو یہودیوں کی بات چلی آ رہی تھی نا،
پچھلی کئی آیتوں سے یہودیوں کی بات چلی آ رہی تھی۔ اب اس آیات میں عموماً جو لوگ کرتے ہیں، کسی قوم کی تخصیص نہیں ہے، کوئی قوم خاص نہیں ہے، عموماً جو لوگ کام کرتے ہیں اس کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ اب قرآن کی طرف دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَتَرَا، اور اے مخاطب تو دیکھے گا، کثیرا منہم، ان میں سے بہت ساروں کو، یسارعون، دوڑتے ہیں، فی الاسم، گناہ میں، والعدوان، اور زیادتی میں۔ لوگوں کی اکثریت گناہ کی طرف دوڑتی ہے۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا نیک لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اکثریت لوگوں کی کیا ہے، وہ گناہوں کی طرف دوڑ رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف دوڑ رہی ہے اکثریت لوگوں کی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والے، تو دیکھے گا لوگوں کی اکثریت وہ دوڑتی ہے کس میں، فی الاسم، گناہ میں، والعدوان، اور زیادتی میں۔ عدوان اور اسم اور عدوان میں فرق کیا ہے؟ اسم میں اور عدوان میں اس میں فرق یہ ہے، اسم کہتے ہیں کہ اللہ کی خلاف، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، وہ گناہ جس کا تعلق کس کے ساتھ ہو، اللہ کے احکامات کے ساتھ ہو، کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں، اسم۔ اس گناہ کو اسم کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی ڈائریکٹ ہو رہی ہے۔ اور عدوان کہ جس میں بندے کا حق ضائع ہو رہا ہے، جس میں بندے کا حق ضائع ہو رہا ہے، مطلب کسی نے چوری کر دی، ڈکیتی کر دی، کسی کو گالی دے دی، کسی کو قتل کر دیا، تو اس گناہ کو کیا کہتے ہیں، عدوان۔ اس گناہ کو کیا کہتے ہیں، عدوان۔ تو اس گناہ کو کہتے ہیں، مطلب اگر اللہ کا حق ضائع کر دیا تو اس گناہ کو اسم کہتے ہیں، اور عدوان اس گناہ کو کہتے ہیں کہ بندوں کا حق ضائع کر۔ تو فرمایا تم لوگ دیکھو گے، اے قرآن پڑھنے والے، تو دیکھے گا اکثریت لوگوں کی کہ وہ اللہ کے حق کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ عام فہم الفاظوں میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں گے اکثریت لوگوں کی کہ وہ اللہ کے حقوق کو بھی ضائع کرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کو بھی ضائع کرتے ہیں، اللہ کے حقوق کی بھی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں کے حقوق کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور وہ حرام کھاتے ہیں، آئے ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ سحت اور رشوت میں فرق ہے۔ رشوت یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، رشوت عام کاموں میں لی جاتی ہے، کسی کا کوئی کام پھنسا ہو نا، رشوت دے کے کام چھڑا لیتے ہیں، یار میرا یہ کام کر دے، تو اس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی کو پیسے دے دیے کہ یار مجھے ادھر نوکری پہ لگا دو، میرا یہ کام کر دو، اس کو کیا کہتے ہیں، رشوت۔ اور سخ کہتے ہیں کہ اللہ کے احکام کے خلاف فیصلہ کرنا، اللہ کے احکامات کے خلاف فیصلہ کرنا، مطلب یہ ہے کہ کوئی فیصلہ جج کے پاس چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا، بھائی اس بندے نے چوری کی ہے، اس نے ڈکیتی کی ہے، جج پیسے لے لیتا ہے اس چور سے، اس ڈکیت سے، اور وہ کہتا ہے نہیں جی اس نے چوری نہیں کی۔ یا قاتل ایک بندے کو قتل کرتا ہے، قاتل جج کو پیسے دے دیتا ہے، اور وہ جو جج ہے، وہ قاضی ہے، وہ کیا کر دیتا ہے، اس قاتل کو بری کر دیتے ہیں۔ اب اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، قاتل کو سزا دو، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، سخت۔ رشوت اور سخت میں یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ سخت کا تعلق قاضی اور جج کے ساتھ ہے، یہ یہود بھی کرتے تھے، پہلے زمانے میں بھی یہ کام ہوتا تھا، اس زمانے میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہودی کرتے ہیں، یہ عیسائی کرتے ہیں، نہیں، ابھی بھی مسلمان بھی کرتے ہیں۔ فرمایا نا تو اکثریت لوگوں کی دیکھے گا، وہ گناہ میں اللہ کے حق کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ ہم اپنے گریوانوں میں سوچیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کا حق بھی مار رہے ہیں، اللہ کا حق بھی مار رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، حرام خوری بھی کر رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، اور ججوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، جج بھی پیسہ لے رہا ہے، اور جو ہے دینے والا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، اور رشوت لینے دینے کے درمیان دلالی کرنے والا، یہ تینوں ملعون ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ کتنی سخت۔ فرمایا اکثریت تو دیکھے گا کہ لوگ کیا کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ لبئس ما کانوا یعملون، البتہ برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو اللہ کے حق کو توڑ رہے ہیں، مخلوق کے حق کو توڑ رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں،
یہ بری ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ برا کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں لولا ینہاہم الربانیون، ہائے اب آگی نا علماء اور مشائخ کی ذمہ داری کیا ہے، ٹھیک ہے، علماء اور مشائخ کی کیا ذمہ داری ہے۔ اب اللہ رب العزت اس ذمہ داری کو بیان کر رہا ہے، فرماتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں منع کرتے ان کو الربانیون والاحبار، پیر اور علماء، عن قولہم الاسم، ان کے گناہ کی بات سے، واکلہم السحت، اور ان کے حرام کے کھانے سے، ان کے حرام کے کھانے سے کہ وہ حرام کھا رہے ہیں اور وہ گناہ کی کام کر رہے ہیں، گناہ کی باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں ان کو ان کے علماء، ان کو ان کے مشائخ کیوں نہیں منع کر رہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے، مشائخ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو منع کریں، بھئی یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کیوں نہیں ان کو منع کرتے علماء اور مشائخ۔ اچھا علماء سو، برے علماء، علماء سو اور ٹھگ پیر، علماء سو اور ٹھگ پیر یہ ہر زمانے میں پائے گئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمارے زمانے میں پیر ہیں وہ سندھ میں ہیں فلان، نہیں، یہ ہر زمانے میں پائے گئے ہیں۔ یہ دیکھو اللہ فرما رہے ہیں کیوں نہیں منع کر۔ ایک ہے علماء حق جو حق بیان کرتے ہیں، صحیح راستے پہ ہیں، لوگوں کو منع کر رہے ہیں، وہ بات وہ ہر زمانے میں علماء حق بھی رہے ہیں، لیکن علماء حق کے ساتھ ساتھ علماء سو جو برے علماء ہیں وہ بھی ہر زمانے میں رہے ہیں، علماء سو بھی رہے ہیں اور ٹھگ پیر بھی رہے ہیں، اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں۔ چھ ماہی وصول کر لیتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بس وہ جو ہے لوگوں کو جو ہے اس لوگوں سے پیسہ کھا رہے ہیں، جو مطلب ایسے پیر ہیں جو ٹھگ پیر ہیں، لوگوں کو ٹھگ لگا رہے ہیں۔ حالانکہ صحیح پیر وہ ہے جو لوگوں کی اصلاح کرے، صحیح پیر وہ ہے جو لوگوں کی کیا کرے، اصلاح کرے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے، وہ ہے صحیح پیر، لوگوں کو نیکی کے کام کی دعوت کرے۔ یہ بہت اہم بات میں کر رہا ہوں، لوگوں کو اب دیکھیں اس بات کی طرف، لوگوں کو نیکی کی بات بتائے، نیکی کی طرف رہنمائی کرے اور بری بات سے لوگوں کو بچائے۔ اب نیکی کی رہنمائی اور بری بات سے کون سا پیر بچائے گا؟ جس کو خود پتہ ہوگا کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے۔ تو جاہل بندہ پیر نہیں بن سکتا، پیر وہی بنے گا جو عالم ہوگا، جو علوم شریعت سے واقف ہوگا، جس کے اخلاق پر کوئی داغ نہیں ہوگا، تو وہ پھر جو ہے لوگوں کی اصلاح کرے گا، جس کو خود بھی پتہ ہوگا یہ کام نیکی کا ہے، یہ کام برائی کا ہے، علوم شریعت سے واقف ہوگا، تب جا کر وہ کیا ہے، وہ کامل پیر ہے، کامل شیخ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں نا کہ سویا ہوا سوئے ہوئے کو کب جگائے گا، سویا ہوا سوئے ہوئے کو کیسے جگائے گا، کیسے جگائے گا، کہ جو خود سویا ہوا ہے وہ سوئے ہوئے کو کیا جگائے گا، سوئے ہوئے کو جاگا ہوا جگائے گا۔ کہنے کا مقصد شیخ سعدی شیرازی کا ہے کہ جس کو خود پتہ ہوگا نا، جس کی اپنی اصلاح ہوئی ہوگی، جو اب خود ٹھیک ہوگا، تو وہ سوئے ہوئے کو جگائے گا، اپنی مریدین کو ان کو جگائے گا، ان کے دلوں کو زندہ کرے گا ذکر سے، ہر نیکی کے کام سے۔ سویا سوئے ہوئے کو کیا جگائے گا؟ پیر ہی ایسا ہو، جاہل ہو، ٹھگ والا ہو، تو وہ جو مرید ہے وہ بھی سوئے ہوئے ہیں اور پیر بھی سویا ہوا ہے، اس کو بھی کچھ نہیں پتا ان کو بھی، تو جاگا ہوا سوئے ہوئے کو جگائے گا کہ جب مریدین جائیں گے ایک پیر صاحب کے ساتھ بیعت کریں گے، جب وہ جاگا ہوا ہوگا، مطلب یہ علوم شریعت سے واقف ہوگا اور روحانیت اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پر ہوگا، تب جا کر وہ اپنی مریدین کی کیا کرے گا، ان کی اصلاح کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مشائخ اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے، علماء اور مشائخ کی، کہ وہ کیا کرے، لوگوں کو بری کاموں سے روکے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر آپ کوئی برا آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی برا کام ہو رہا ہے، تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں۔ اس حدیث کو بھی سمجھنا چاہیے، ہاتھ سے روکیں، کوئی برا کام ہو رہا ہے اس کو کیا کریں، ہاتھ سے کون روکے گا؟ حاکم وقت روکے گا، ہاتھ سے وہ بندہ روکے گا جو اس علاقے کا چودھری اور سردار ہے۔ عام بندہ روکے گا، اس کو 2-3 اور تھپڑ لگیں گے اور کام خراب ہوتا جائے گا، وہ 2-3 اور تھپڑ لگائیں گے، ادھر سے برادری آئے گی، ادھر قتل و غارت شروع ہو جائے گی، کام صحیح ہونے کے بجائے بگڑ جائے گا۔ تو جس کے پاس طاقت ہوگی نا، اس کو پتہ ہے اگر میں اس بندے کو روکوں گا تو یہ اس کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ میرے خلاف کھڑا ہو جائے، تو حاکم وقت ہے وہ روک سکتا ہے۔
اور اسی طرح چودھری ہے، علاقے کا سردار ہے، اگر اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے اس برائی کو روکے ہاتھ سے۔ ہاں دوسرا نمبر کیا ہے؟ فرمایا ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ زبان سے روکو، بھائی کہو یہ ناجائز کام ہے یہ، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو دل سے برا جانو۔ تمہیں پتہ ہے کہ مجلس میں کہوں گا اوئے یہ کام نہ کر، اور مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں وہ الٹا میری اور بےزتی کر دے گا، چھوڑو یار اس سے بات کرنے ہی فضول ہے، بس دل میں اس کو برا جانو، اور میرے کہنے سے یہ ویسے بھی تو جو بھی اچھا طریقہ ہے شریعت نے کہا ہے اس طریقے سے لوگوں کو روکو، ٹھیک ہے۔ فرمایا لبئس ما کانوا، قرآن کی طرف دیکھیں، فرمایا لبئس، البتہ برا ہے، ما کانوا یصنعون، جو وہ پیر اور مشائخ کر رہے ہیں، کہ وہ برائی سے لوگوں کو نہیں روک رہے۔ اچھا بہت سے لوگ حق جاننے والے ہیں نا، بہت سے، تو پھر حق کو بیان کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ مسئلہ سن لے، کہتے ہیں وہ فلاں کیوں نہیں حق بیان کر رہا، فلاں کیوں نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا بہت سے جاننے والے حق کو جاننے والے بہت سے لوگ ہوں نا، علماء بڑے بڑے، تو پھر فرض کفایہ ہے، ایک بندے کے حق بیان کرنے سے بھی وہ ذمہ داری تمام علماء سے ساقط ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک ہی آدمی حق کو جاننے والا ہے، باقی عالم ہی ایک ہے پورے اس علاقے میں، اور اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے اور پھر وہ روکتا نہیں ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا، اس کا روکنا یہ فرض عین ہے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت کو خوب سمجھے، جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ ہم علماء پر فتویٰ لگاتے ہیں، وہ دیکھو نا وہ فلاں وہ نہیں بول رہا، وہ بھی نہیں بول رہا، وہ فلاں بول رہا ہے، وہ نہیں بول رہا، فلاں بول رہا ہے، خود کچھ پتہ ہوتا نہیں ہمیں کسی بات کا، اور فتوے لگاتے ہیں، علماء کو کافر کہتے ہیں۔ فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اب یہودیوں کی گستاخی دیکھو، یہودیوں نے اللہ کے پچھلی آیات میں یہودیوں نے اللہ کے پیغمبر کو اور مسلمانوں کو ایذا پہنچائی تھی نا، کہ وہ نماز کی نقلیں اتارتے تھے، اذان کی نقلیں اتارتے تھے، اس سے پیغمبر کو اور اسی طرح اس سے کیا ہوتا تھا، پیغمبر کو بھی ایذا تکلیف پہنچتی تھی اور مسلمانوں کو بھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو وہ تو چلو یہ اللہ کی بھی گستاخی کرتے ہیں، یہ اللہ کی بھی گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ کی گستاخی کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کو کیا دو؟ قرض حسنہ دو۔ اب وہ یہودی کہنے لگے اوے اللہ محتاج ہو گیا ہے، اور اللہ ہم سے مانگتا ہے بھیک، اللہ محتاج ہو گیا ہے۔ اب اللہ کو قرضہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ محتاج ہو گیا ہے، اللہ کو قرضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنا مال خرچ کرو، صدقہ خیرات کرو، تو جو کچھ تم خرچ کرو گے تو وہ تمہیں ملے گا کل قیامت کے دن۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو رہا ہے، وہ ملے گا بھی نہیں، وہ ڈبل ٹرپل 10واں حصہ اس، یعنی 1 روپے دو گے تو 10 روپے، اور اگر اللہ کی راستے میں دو گے تو 1 روپے 700 روپے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں قرض حسنہ مجھے دو۔ اس بات کو قرضے کے ساتھ اس لیے اللہ نے تعبیر کی کہ جس طرح ایک بندہ دوسرے کو قرضہ دیتا ہے نا، قرضہ، اس کو امید ہوتی ہے کہ پیسے مجھے واپس دے گا کیونکہ میں نے اس بندے کو قرض دیا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرضہ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کل قیامت کے دن تمہیں واپس کروں گا، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ قرضے سے میں نے اس لیے تعبیر کیا تاکہ تمہارے دل میں یہ بات ہو کہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ دے گا، یہ نہیں ہے کہ میں محتاج ہوں، جس طرح ایک غریب آدمی قرضہ لیتا ہے اس طریقے سے میں تم سے نہیں مانگ رہا، میں اس طریقے سے مانگ رہا ہوں کہ جس طرح قرضدار سے تم واپس لیتے ہو پیسے، جس طرح مقروض سے پیسے واپس لے دو، اسی طرح میں کل قیامت کے دن اپنے فضل سے تمہیں دوں گا یہ۔ لیکن یہودیوں نے گستاخی کی، اور وہ بھی گستاخی کی، اور اس سے بڑھ کر بھی انہوں نے کیا کہا؟ وقالت الیہود، قرآن کی طرف دیکھیں، یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، باندھ دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، وہ اپنے بندوں پر خرچ کرتا نہیں ہے، الٹا ان سے لیتا ہے، الٹا ان سے لیتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے غلت ایدیہم، باندھ دیے جائیں ان یہودیوں کے ہاتھ، وَلُعِنُوا، اور ان پر لعنت کی جائے ان یہودیوں پر، بما قالوا، اس وجہ سے جو انہوں نے یہ بات کہی ہے، تمام برائیاں ان کے اندر موجود ہے اور تمام بخل ان کے اندر موجود ہے، فرمایا ان پر لعنت ہو ان کے ہاتھ میں۔ بل یداہ، تو اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، ینفق، خرچ کرتا ہے، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے۔ اچھا یہاں پر اللہ کے دونوں ہاتھ کا ذکر ہے، قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی جو ہے
بڑی بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں شاہی ہے، بادشاہی ہے، وہاں پر ایک ہاتھ کا ذکر، یہاں پر دو ہاتھ کا. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کے کیا ہے؟ ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ کے ہاتھ کس طرح ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے؟ جو اس کے شان کے لائق ہے. جس طرح ہمارے ہاتھ ہے نا، ہتھیلی بھی ہے، انگلیاں بھی ہیں، اور تین یہ اس کو کیا کہتے ہیں، پورے ہیں کیا ہے، اور اس طرح یہ انگوٹھا بھی ہے، اور اس طرح. تو اس طرح اس اللہ کے ہاتھ کو اس طرح تشبیہ دینا حاشا وکلا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے ہاتھ ہیں کیونکہ قرآن میں ذکر ہے اللہ کے ہاتھوں کا. باقی اس کی کیفیت کیا ہے، کس طرح ہے، وہ اللہ جو اس کے شان کے لائق ہے وہ اللہ ہی خوب جانتے ہیں. ہمیں یقین ایمان ہے کیونکہ اللہ نے ذکر کیا ہے. باقی وہ کس طرح ہیں جو اس کے شان کے لائق ہیں، باقی ہم ایمان لائے. فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ، اب دیکھیں آگے قرآن کی طرف، وَلَيَزِيدَنَّ، اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا، کثیرا منہم، ان میں سے بہتوں کو، ما جو نازل انزل الیک کا نازل کیا گیا آپ کی طرف، من رب کا آپ کے رب کی طرف سے، طغیانن کفر، طغیانن سرکشی کو، و کفرن اور کفر کو. اللہ فرما رہے ہیں نا کہ جو آپ کی طرف قرآن نازل ہو رہا ہے، اس آیت کو سمجھے، جو آپ کی طرف اے نبی قرآن نازل ہو رہا ہے، اس قرآن کی وجہ سے یہ جو کافر سرکش ہے نا، تو قرآن جو نازل ہوتا رہے گا نا، ان کے کفر اور سرکشی بڑھتی جائے گی. ان کی کفر اور جو قرآن نازل ہوتا جائے گا، ان کی کفر اور سرکشی کیا ہوتی جائے گی؟ بڑھتی جائے گی. پھر یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ قرآن تو محض رحمت ہے. قرآن تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن تو محض رحمت ہے، تو قرآن کی وجہ سے کس طرح سرکشی بڑھتی ہے اور کس طرح کفر بڑھتا ہے؟ تو اس کا جواب شیخ سعدی نے دیا، اور انہوں نے اپنے شعر میں کہا کہ جب بارش ہوتی ہے نا باغ میں تو گل لالا اگتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے نکمی زمین میں تو اس میں کانٹے اگتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے باغ میں تو کیا خوشبو اور پھول اگتے ہیں، گل لالا اگتی ہے. اور جب بارش ہوتی ہے کس میں؟ خراب زمین میں، تو اس میں کانٹے اگتے ہیں. اس میں کیا اگتے ہیں؟ کانٹے. اب بات سمجھے، بارش ایک ہی ہے، بارش کیا ہے؟ ایک ہی ہے. اچھی زمین پر برسی تو اچھی چیز پیدا کی، بری زمین پر برسی تو بری چیز پیدا کی. بارش کے قطرے ایک ہی ہیں. باغ پر برسا تو باغ پر برسنے کے بعد باغ سے خوشبو پھیل رہی ہے، ڈیر پر بارش برستی ہے تو ڈیر سے بدبو پھیل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن اترتا ہے، اچھے لوگ جو دنیا میں اچھے لوگ ہیں، دنیا میں جو اچھے لوگ ہیں، تو وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. جو قرآن اترتا جاتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. زادتہم ایمانا. اور جو برے لوگ ہیں، نکمے لوگ ہیں، تو جو قرآن اترتا جاتا ہے تو ان کے اس نکمہ پنے میں، ان کی اس کفر میں، ان کی اس سرکشی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. سمجھ آئی اس آیت کی؟ فرمایا ٹائم بہت قرآن کی آیات سمجھانا، یا اوپر سے ترجمہ کر لیں، پھر میرے بھی مزے اور آپ کے بھی مزے، لیکن پھر فائدہ نہیں ہے، ٹائم بہت کم لگے گا اس میں. پھر وہ القینا، اور اللہ فرما رہے ہیں القینا، اور ہم نے ڈال دی، بینہم ان کے درمیان، العداوۃ دشمنی، والبغضاء اور کینہ بغض، الی یوم القیامت قیامت والے دن. اللہ فرما رہے ان یہودیوں عیسائیوں کے درمیان ہم نے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں، ان کے آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں بڑا کینہ بغض حسد ہے. ٹھیک ہے. ان کی آپس میں بڑی جنگیں ہوتی رہتی ہیں، حقیقت میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑی نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مسلمان، اب مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمان بھی ایک دوسرے سے بہت نفرت کرتے ہیں. اگر مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائے نا، تو وہ جو کھویا ہوا مقام ہے نا وہ مسلمان حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. متحد ہو جائے مسلمان تو پھر وہ حاصل کر سکتا ہے. اب لیکن اللہ فرما رہے ہیں، لیکن مسلمان کی طرف، مسلمان امریکہ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، یہودیوں کی گود میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے، لیکن سعودیہ کویت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، شام لبنان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مسلمان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمان امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ سعودیہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے مسلمان ملکوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہی مسلمان متحد ہو جائیں، ایک ہی طرف ہو جائیں، اپنے ساتھ بیٹھیں، تو یہ وہی مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہ مسلمان کہاں سے لائیں؟ فرمایا کلما، جب کبھی بھی، اوقدو
لگاتے ہیں وہ نارن آگ للحرب لڑائی کے لیے اطفا اللہ، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ انہوں نے بے شمار جنگیں لڑی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، لیکن ہر جنگ میں اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے ان کو شکست دی ہے، مسلمانوں کو فتح دی ہے۔ وَيَسْعَوْنَ، اور یہ کوشش کرتے ہیں فی الارض، زمین میں، فساداً، فساد کی۔ یہ ہمیشہ یہ یہود عیسائی یہ جتنے بھی کفر ہیں، یہ ہمیشہ جو ہے فساد فی الارض، زمین میں فساد کی کوشش۔ آج امریکہ باپ بنا ہوا ہے، سب سے بڑا دہشت گرد، بظاہر اس نے وہ کہتا ہے میں امن کا ٹھیکیدار ہوں، بظاہر وہ کیا کہتا ہے میں امن کا ٹھیکیدار ہوں، لیکن حقیقت میں وہ جو ہے وہ خود جو ہے حقیقت میں وہ دہشت گرد دوں کا خود علم بردار ہے۔ آپ دیکھیں کہ جدھر اس کی مرضی ہوتی ہے وہ جا کر حملہ کر کے جو ہے اس علاقے کو پکڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ افغانستان میں 20 سال رہا، جس کو چاہتا ہے اس کو دہشت گرد بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شام علاقے مسلمان تھے، وہاں شامیوں کو کہا علاقہ چھوڑو، تم دہشت گرد ہو، یہ یہودیوں کو دو اسرائیل۔ شام کو اپنی زمین پر دہشت گرد قرار دے کر اپنے فوج اتار دیے۔ تو امریکہ خود دہشت، اور کیا بات بتاتا ہے کہ وہ دہشت گرد تھے، ہم اس لیے افغانستان میں ہم اس لیے آ رہے ہیں کہ تو اب تم کیوں بھاگے ہو افغانستان سے؟ کیا دہشت گرد ختم ہو گئے؟ تو حقیقت میں یہ خود آج دیکھیں کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کو وہ ظلم یاد نہیں، شام میں، لبنان میں، فلسطین میں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ انڈیا کشمیر پر ظلم کر رہا ہے تو ہم انڈیا کو منع کریں، نہیں، کبھی بھی نہیں کہیں۔ تو فرمایا وَيَسْعَوْنَ، اور یہ ہمیشہ زمین میں کیا کریں گے؟ یہ فساد ہی مچائیں گے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا فسادیوں کے ساتھ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بند کر دو، اس میں موبائل بند کر دو۔